بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈالا گیا۔ آج میں آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتاؤں گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کے لغوی معنی ہیں خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے مطابق عہد نامہ قدیم اور جدید دینوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعملی، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نست نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فاسق فجور اور برائیوں کی طرف مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک مار ہے، اور اس کی جانب سے کی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر میں یہ دو نشم تابہ کر ڈالا اور بے دردی سے لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑیوں کی ریوڑ کی طرح باندھ کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرما اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی، اس پر آسمان سے ایک بڑا پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اعجاز آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زیر زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جانی چاہیے، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال سے پوچھا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس سے بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جانی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تانبے کی تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی۔ اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا ایک خدا سلطنت برپا کر دے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کی حکومت کسی دوسرے قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا، جلدی ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی، یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر
بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صفحانہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی۔ بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال کاہنوں درباروں سے زیادہ مدلدل اور بہترین جوابات دیتے تھے۔ حضرت دانیال نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر و بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہی غذاؤں میں اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا اور غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ دانیال کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایک قیدی بن کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ایک ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بلشزار بادشاہ بنا۔ وہ انتہائی نالائق عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ حضرت دانیال نے خود کو شیروں کے آگے بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام شامل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی، جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال صحیح سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخص ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، خداوند کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا۔ بخت نصر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس عظیم کے نام سے جانا جاتا تھا، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے خواب کی تعبیر جو بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والا اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے اور دوسری مملکت چاندی کا یعنی فارس کی سلطنت تھی، جو کہ بابل سلطنت کے بعد نازل ہوئی۔
تیسری سلطنت تانبے کی ایران یعنی یونان سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت یعنی سلطنت روما، جو کہ رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہودا نصارہ میں سے کوئی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے۔ ان چاروں سلطنت کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی تھی، جو آسمان کی حکومت، خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائے سلطنت کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ یہ جانتے تھے کہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون بھی یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ عرب کی سرزمین پر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث ہوئے اور خدائی مملکت قائم ہوئی۔ تمام بت پرست تہذیبوں اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئی۔ اسلام زمین میں ہر سمیت بڑھتا گیا، لیکن اس 5ویں سلطنت کی تعبیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی عیسیٰ علیہ السلام میں سے آیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 5ویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت تک قائم رہے گی، جس تجدید امام مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں قائم ہوگی۔